السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کچھ پوچھ لیا جائے کل کی کلاس سے متعلق؟ جی جی، عمیرہ رحمان کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا پوچھ لیجیے۔ اچھا 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 اچھا، یہ نادیہ سیفی بتائیں، میت کو غسل دینے سے پہلے کتنی چیزیں ہونا چاہیے پاس میں؟ 14 چیزیں ہونی چاہیے۔ جی، کون سی؟ غسل کا تختہ، ہوں کینچی، بڑی چادر 2 عدد ہوں جو پاک ہونی چاہیے، صابن، تولیہ 2 عدد، ہوں مشک اور کافور، شوپر، پانی کے 2 ٹب، پانی ڈالنے کے لیے 2 ڈبے یا مگ وغیرہ، بیری کے پتے، روئی، ٹیشو پیپر یا مٹی کے ڈھیلے، کفن، چارپائی۔ ہو گئی؟ اچھا، میت کو غسل دیتے وقت یا میت رکھی ہو تو کن لوگوں کو ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے؟ حیض اور نفس والی عورتوں کو۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے، چلے آپ کلاس شروع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے یا بستی میں سے کوئی ایک بھی غسل دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور کوئی بھی نہیں دے گا تو پورے محلہ اور پوری بستی اور آبادی گناہ گار ہوگی۔ اس میں عام طور پہ میں نے کل بھی بتایا تھا غالباً کہ لوگ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہمارے والدین، خاص طور پر مائیں، ہمیں غسل نہیں دینے دیتی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ میت کو غسل دینا گویا کہ شادی شدہ عورتوں کا کام ہے، کنواری لڑکیاں غسل نہیں دیتی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، دراصل ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ بہرحال کل بات چل رہی تھی اور ہماری کٹ گئی تھی بات وہاں سے کہ جب میت کو ہم نہلا چکے تو سر پر عطر لگا دیں، اسی طریقے سے پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں۔ بعض لوگ کفن پر عطر لگاتے ہیں اور عطر کا کوٹن یا پھایا کانوں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، نادانی ہے۔ شریعت میں جتنا آیا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ جو ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ کرے اور اس کو عبادت سمجھے، یا کوئی چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھ لے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، قابل ریجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ میت کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، کنگھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ناخن کاٹنا چاہیے اور نہ ہی کہیں کے بال کاٹنا چاہیے۔ مثلا اس کا انتقال ہوا ہے، اگر وہ 40 دن سے زیادہ ان کے بال ہیں تو ایسی صورت میں ان کے بالوں کو یوں ہی رہنے دیا جائے، جو مخصوص جگہ کے بال اور یہ بغل کے بال ہوتے ہیں ان کو ہرگز نہیں کاٹنا چاہیے، اسی طرح رہنے دینا چاہیے۔ البتہ کسی کے نیل پالش لگی ہے، نیل پینٹ لگا ہوا ہے، تو اگر وہ کھرچنے سے کھرچ جائے، ہٹانا ممکن ہو تو ہٹا دیں،
اور ممکن نہ ہو تو نہ ہٹائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ میت کا رشتہ دار غسل دے، ورنہ کوئی دیندار عورت غسل دے جو مسئلے سے واقف ہو۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے والا اگر میت میں کسی طرح کی چینجنگ، کسی طرح کی تبدیلی یا کوئی انوکھی چیز دیکھے تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو بیوی کا اپنے شوہر کو نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی وفات پا جائے تو شوہر کو اپنی بیوی کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، البتہ دیکھنا اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا درست ہے۔ اس میں بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا غسل دیا اور ایسا حدیث میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو ہے حضرت علی نے غسل دیا، اس سے مراد غسل کا انتظام کیا ہے، غسل نہیں دیا، کیونکہ انتقال کے بعد بالکل رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ اجنبی ہو جاتی ہیں، تو لہذا شوہر بیوی کو نہ چھو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو غسل دے سکتا ہے، البتہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی، چونکہ جب شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہیں، اس لیے بیوی من وجہن اس کے نکاح میں باقی ہے، اس لیے بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے، کفنا بھی سکتی ہے۔ اگر نہلانے میں نے ابھی بتایا تھا کوئی عیب دیکھیں تو کسی سے نہ کہیں۔ اگر خدا نخواستہ موت سے اس کا چہرہ بگڑ گیا، کالا ہو گیا، تو یہ بھی نہ کہیں، یا کسی کے بدن پر بہت زیادہ جوئیں پڑنے لگی تو بھی نہ کہیں۔ اسی طریقے سے بدبو آ رہی ہے اس کے جسم سے تو اس کا چرچا بھی بالکل نہ کریں، یہ سب ناجائز ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کا عیب چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گے۔ غسل دینے والوں کو بعد میں غسل کر لینا مستحب ہے۔ اصل میں ہم لوگ پوری بات نہیں سمجھتے ہیں اور بتانے والے بھی پوری بات نہیں بتاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ غسل دینے والا، میت کو غسل دینے والے بعد میں اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ یہ اردو کا یہ چاہیے فرض کے لیے بھی آتا ہے، واجب کے لیے بھی آتا ہے، مستحب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو میت کو غسل دینے والی اگر غسل کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ میت کو غسل دلانے والی کو ایک طبیعی طور پہ، نیچرلی طور پہ، فطری طور پہ اس پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اس اور چھیٹے بیٹے آ جاتی ہیں تو وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو گھبراہٹ کو دور کرنے اور وسوسوں کے خاتمے کے لیے مستحب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والی بعد میں غسل کر لے۔ اگر غسل نہ کرے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، وہ پاکی ہی ہے، کیونکہ میت کو غسل دینے کے بعد میت کو غسل دینے والیوں پر غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں میت کو کفن دینے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ پریکٹیکلی طور پہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اے قاسمی صاحب کے چینل پر، جو کہ میں نے کر کے اس میں طریقہ بتایا تھا۔ میت کو نہلانے کی طرح اس کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے اور اس کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے۔ عورت میت کے لیے
5 کپڑے سنت ہیں، 5 کپڑے مسنون ہیں. وہ 5 کیا کیا ہوں گے؟ ایک لفافہ یا چادر میت کے قد سے 1 ہاتھ لمبی ہونا چاہیے. میت کی جو ہائٹ ہے اس ہائٹ سے تقریباً 1 ہاتھ یعنی 1 فٹ زیادہ ہونا چاہیے. دوسرا ایک ازار جو سر سے پاؤں تک ہونا چاہیے. تیسرا کرتا جو موڑھوں سے لے کر کندھوں سے لے کر ٹخنوں تک ہونا چاہیے. چوتھا سینہ بند، سینے سے گھٹنے تک ہونا چاہیے یا ناک تک یعنی ٹنڈی تک، یا پنڈلیوں تک ہو تو اور زیادہ اچھا ہے. پانچواں سربند یا اوڑھنی، یہ 3 ہاتھ لمبی ہونا چاہیے یعنی تقریباً 3 میٹر کی ہونا چاہیے. تو یہ 5 کپڑے عورت میت کے لیے مسنون اور سنت ہیں. اگر کوئی 5 کپڑوں میں کفن نہ دے بلکہ صرف 3 کپڑوں میں یعنی ازار، چادر، اوڑھنی میں کفن دے دیں تو یہ بھی درست ہے. سنت 5 ہے اور کافی 3 بھی ہو جائیں گے اور اتنا کفن کافی ہو جائے گا. 3 کپڑوں سے کم میں کفن دینا مکروہ اور برا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو 3 سے کم کپڑوں میں کفن دینا بھی درست ہے، کوئی مجبوری ہے تو. اسی طریقے سے جو لوگ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ چونکہ مردوں کا احرام بلا سلی ہوئی 2 چادریں ہوتی ہیں، جس کو ایک کو کرتے کی جگہ پر یوز کیا جاتا ہے، ایک کو پاجامے اور پینٹ کی جگہ لنگی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. وہ لوگ بیت اللہ اور مکہ میں زمزم سے دھو کر لے آتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی میں کفن دے دینا، درست ہے. اسی طرح بعض خواتین بھی جو حج یا عمرے پہ جاتی ہیں تو خاص طور پر یہ نہیں جاتی ہیں تو جو جاتا ہے اس کو وہ کپڑا دے دیتی ہیں اور وہ زمزم سے دھو کر لے آتے ہیں. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے میت کو جو ہے سب سے اچھا کفن سفید کپڑے کا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفید کلر پسند تھا. لباس میں آپ سفید کلر کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور میت کو سفید کپڑے میں ہی کفنانا یہ سنت ہے، اور اگر دوسرا کلر ہو تو جائز ہے. اسی طریقے سے چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو، ضروری نہیں کہ وہ نیا ہی ہو. اگر کسی نے پہلے سے لے رکھا ہے یا کسی کے سوٹ کا کپڑا رکھا ہوا ہے، پلین جو وائٹ سوٹ کے کپڑے آتے ہیں، تو اس میں بھی دیا جا سکتا ہے. مردوں کے لیے خالص ریشمی یا رنگیلا کلرفلی کپڑے میں کفن دینا مکروہ ہے. البتہ عورتوں کے لیے سفید کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، لیکن اگر کلرفلی رنگین کپڑے میں اگر کفن دیا جائے عورت میت کو تو یہ مکروہ نہیں ہے. مرد کے لیے مکروہ ہے، عورت کے لیے جائز ہے. کفن میں کوئی کپڑا سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ ہے کہ کرتے کو درمیان سے کاٹ لیں. درمیان سے کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کپڑا ہے، یہ کرتا چونکہ لمبا ہوتا ہے، اس کو یوں کریں گے ڈبل کرنے کے بعد اتنا کاٹ لیں. یہ جو ہے اتنا حصہ گلا جس میں گردن آ جائے اتنا حصہ صرف کاٹ لیں. جو لوگ سلتے ہیں وہ بالکل منع ہے، سینے کے لیے منع ہے، سینہ مکروہ ہے، صرف کاٹ لینا چاہیے. بعض خواتین باقاعدہ کفن کو سلنے بیٹھ جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے. عورت کے لیے پہلے چادر بچھائیں گے، پہلے جو چادر ہے اس کو سب سے نیچے بچھائیں گے، اس کے اوپر ازار بچھائیں گے، اس کے اوپر سینہ بند بچھائیں گے اور اس کے اوپر کرتا بچھائیں گے. پھر میت کو اس پر لٹا کر
کرتا پہنائیں گے، یعنی آدھا حصہ جو لپیٹ کے کرتے کا اس کے سریانے رکھا ہے، اس آدھے حصے کو گردن میں ڈال کر اس کو پنڈلیوں تک پھیلا دیں گے تو کرتا پہنائیں گے۔ کرتا پہنانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو، سر کے جو بال ہیں ان کو 2 حصوں میں کر کر اس کے اندر سینہ بند کے اوپر ڈال دیں گے۔ پھر سر بند یعنی اوڑھنی کو اس کے اوپر ڈال دیں گے، یعنی 2 بالوں کو 2 حصے کر کے یہاں سینے پہ ڈالا، اور پھر اس کے بعد اوڑھنی کو ڈال دیا، جو بچھی ہوئی تھی اس کو ڈال دیا۔ اس کے بعد سینے بند کو سینے کے اوپر بغلوں سے نکالیں گے، بغلوں سے نکال کر یہ اس طریقے پہلے بائیں طرف، تاکہ دائیں سائڈ جو ہے اوپر آ جائے، بغلوں سے نکال کر گھٹنوں کے نیچے تک لپیٹ دیں گے، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پھر اس کے اوپر ازار پھر لفافہ لپیٹ، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پہلے بائیں تاکہ بایاں نیچے ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر رائٹ یعنی دایاں اوپر ہو جائے۔ پھر کسی کپڑے کی پٹی سے سر، یہاں پر سر کی طرف اس طریقے سے، اور پیر کی طرف کفن کو باندھ دیں گے۔ سینہ بند ازار کے اوپر بھی باندھا جا سکتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یا سارے کفن کے اوپر سے سینہ بند لپیٹنا بھی درست ہے۔ کفن دینے کے بعد میت کو رخصت کرے، مرد حضرات نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ اب اس سے متعلق سینے بند کو اگر سر بند کے بعد ازار لپیٹنے سے پہلے ہی باندھ دیں تو یہ بھی جائز، تینوں صورتیں جائز ہے۔ سینے پورے کفن دینے کے بعد سینے بند کو لپیٹا جائے تو بھی درست ہے، اسی طریقے سے سر بند کے بعد یعنی اوڑھنی کے بعد ازار سے پہلے ہی باندھ دے تو یہ بھی جائز، اور اگر سب کفن کے اوپر سے باندھ دے تو بھی درست ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جو شخص جس شہر میں وفات پائے اس کو وہیں دفنانا بہتر ہے، دوسری جگہ لے جانا مناسب نہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں، مثلا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی بڑا اسپتال نہیں تھا، دوسرے شہر میں لے گئے تھے، وہاں اسپتال میں علاج ہو رہا تھا لیکن موت آ گئی اور انتقال ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اپنے شہر میں لا سکتے ہیں۔ کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ یا اپنے پیر کا شجرہ یا اور کوئی دعا رکھنا درست نہیں۔ اسی طرح کفن پر یا میت کے سینے پر کافور سے یا روشنائی سے یا صرف ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے کوئی دعا لکھنا یا کلمہ لکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ عہد نامے کو سمجھتے کہ عہد نامہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، بالکل غلط ہے، اور عہد نامہ جو آتا ہے وہ کفن کے ساتھ ہی آتا ہے، اور بیچنے والے اپنی آمدنی کے خاطر، اپنے منافع کے خاطر وہ رکھتے چلے جاتے ہیں۔ عہد نامے میں جو لکھا ہے کہ فضیلت لکھی ہے وہ فضیلت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس عہد نامے میں جو آیاتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ درست ہیں، لیکن اس کو میت کی قبر میں رکھنا قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ مردے سے سوال و جواب کے بعد اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں اگر بندہ اچھا ہوتا ہے تو علیین میں رکھا جاتا ہے، اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، اور سجین میں اگر بندہ برا ہوتا ہے، بدعمالیاں کرنے والا ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ہوتا ہے، پاپی ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، تو اس کو سجین میں رکھا جاتا ہے اور اس کا بدن سڑنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے۔ سوائے شہید اور نبیوں کے بدن کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں اور نبیوں کے بدن کو مٹی پر حرام قرار دے دیا، یعنی ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی، اس لیے عہد نامہ قطعاً نہ رکھا جائے۔ یہ تو مسائل سے متعلق ہو گئے، اور اب جو ہے
معاشرت سے میں نے بتایا تھا، معاشرت اور معاملات کے سلسلے میں سمجھ لیا جائے تو ایمانیات سے متعلق آج ایک بات اسلام کی تعلیم۔ دین اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ سارے لوگوں کو بھلائی اور کامیابی اسلام ہی میں ہے، اسلام سے ہٹ کر کہیں بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، تو پتہ چلا اسلام سچا مذہب ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے اور بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے فرینڈ سرکل میں کچھ غیر مسلم ایمان اور اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، تو ہم نہیں سمجھا پاتے۔ تو اسلام میں سب سے پہلی بات تو یہ بتانا ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پوری سنسار اور دنیا کو چلانے والا اور پیدا کرنے والا ایک مالک اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں، سندیشتہ ہیں، انتم مہارشی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ بنیادی عقیدے ہیں اسلام کی ڈیفینیشن میں، اور دنیا کی تمام اچھی باتوں کو اسلام کرنے کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ وہیں پر ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی ہرگز نہ کریں، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت، اور میں اس کو شفقت پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کا تلفظ شفقت کرتے ہیں، نہیں، شفقت نہیں، شفقت ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی، کبھی جھوٹ نہ بولنے کی ہمیں سیکھ دیتا ہے۔ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ، کسی پر ظلم نہ کریں، پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، جس کو عیادت کہتے ہیں۔ دل میں کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، جیلیسی نہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، کسی کے حق میں برا نہ چاہیں، حلال روزی کمائیں اور حلال روزی کھائیں، حرام سے بچیں، زبان سے بھی بھلی باتیں کا نکالیں، گالی گلوچ اور بری باتوں سے پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے کسی سے کچھ وعدہ کر لیا ہو تو اس کو پورا کریں، کسی کا مال چھین کر لینا، چوری کرنا یا کسی کا حق دبا لینا بڑے گناہ ہیں، پاپ کے کام ہیں۔ شراب، جوا، سودی لین دین، بیاج، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، اور ان سے ہمیں اسلام بچنے کا حکم دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام جو ہے ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور جو شخص بھی اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکے گی، اسے ہمیشہ نقصان پہنچے گا اور نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک میں نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ دین اسلام ہی پسندیدہ اور مقبول دین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دھرم، کوئی ریلیجن اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، چاہے اس سے وہ دین کتنا ہی اچھا لگے اس کو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی اور اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عبادات سے متعلق نماز ہے، نماز کے بارے میں بتا دیا کہ نماز جو ہے
بڑی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فرق ہے۔ لہذا نماز کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ غافل رہتے ہیں۔ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے واسطے ان کی نماز نور ہوں گی، جس سے قیامت کی اندھیریوں میں ان کو روشنی ملے گی، اور اس کے ایمان والا ہونے اور اللہ کے فرما بردار بندہ ہونے کی وہ نشانی بنے گی اور دلیل ہوگی، پروف ہوگا، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ اس کے واسطے نہ نور ہوگا، نہ کوئی دلیل اور پروف ہوگی، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ وہ بدبخت قیامت کے دن فرعون، حامان اور قارون اور نمرود کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سخت مجبوری کی وجہ سے قضا نماز ہو جائے تو جلد سے جلد پڑھ لینے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آج کے سبق میں قضا نمازوں کے بارے میں آیا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں قضا نمازوں کی پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ہم پر ہماری قضا نمازیں ہم کیسے پوری کریں، کیونکہ قضا نماز کے سلسلے میں بڑی غفلت اور کوتاہی یہ برتی جاتی ہے کہ ایک میسج وائرل ہوتا ہے فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پہ بھی بہت چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں یا 29ویں شب میں یا 27ویں شب میں 4 رکعت اس طریقے سے پڑھی جائے تو پوری زندگی کی قضائے عمری کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا، ایسے میسج بالکل من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسلام میں کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کو کیا جائے اور زندگی کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں یا ادا ہو جائیں، بلکہ زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضا پڑھنا پڑے گی۔ آج کی کلاس پوری ہوتی ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ مفتی صاحب میرا سوال تھا کہ جیسے ابھی ہم لوگ قضا نماز جیسے میری یہاں ہیں تو میں اب وہ روز پڑھ رہی ہوں، تو رمضان کے مہینے میں اب یہ جو قضا نماز ہے رمضان کے بعد مطلب پڑھنے کا ارادہ بنا، اور رمضان میں جو ہے 5 نمازوں کے ساتھ نفلی نماز پڑھ سکتی ہوں، قبول ہوگا وہ؟ جی بالکل بالکل، نفلی نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ کہ جہاں نفل کا اہتمام کریں وہیں پر قضا نمازیں بھی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے رمضان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس میں عبادتیں کریں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ اگر ہم نے عبادتیں خوب کی، نفلی عبادتیں کی، لیکن گناہوں سے نہ بچ سکے تو بیکار ہے، ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس